رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 سے 96 تک تلاوت کی ہے۔ یہودیوں کی قباحتیں اور ان کی سزائیں بیان ہو رہی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کی برائیوں اور ان کے کفر پر اصرار کا ذکر تھا۔ کل یہ بھی بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مشرکین پر غلبہ حاصل کرنے کی تمنا بھی کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، مگر جب وہ رسول آ گئے جن کا انتظار تھا اور اللہ کی آخری کتاب بھی آ گئی اور ان لوگوں نے پہچان بھی لیا تو پھر انکار کر دیا، تو اللہ کے دوہرے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں بھی یہودیوں کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے، البتہ یہاں یہودیوں کو قرآن پاک ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب مانو۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی تورات، ہم تو صرف تورات کو مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیتے۔ اللہ فرماتے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن پاک برحق ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اور قرآن جو کچھ ان کے پاس ہے یعنی تورات اس کو سچ بتاتا ہے۔ اللہ کہتے حقیقت یہ ہے کہ ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتے کہ اگر ان کا تورات پر ایمان ہوتا تو یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، مگر ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایک اصولی بات ہے کہ جب تک کوئی فرد یا کوئی قوم اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان نہیں لائے گی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم کہہ دیں ہم قرآن کو مانیں گے اور باقی اللہ کی کتابیں آئی ان کو نہیں مانتے،
ہم مومن نہیں ہو سکتے، اور جو کوئی بھی قوم ہو، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کی بنیادی تعلیم تو ایک ہی ہے۔ ایمانیات اور عبادت کے معاملے میں ساری کتابیں برابر ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ کہتے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا گیا جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتی ہے شریعت۔ دین تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا۔ توحید، رسالت، آخرت، وہ سب ایک ہی تھا۔ شریعت الگ الگ ہوئی، ہاں، الگ الگ زمانے کے حساب سے، الگ الگ جگہ کے لحاظ سے اللہ نے شریعت میں تھوڑا بہت فرق رکھا ہے، لیکن دین تو ایک ہی رہا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور الگ طریقہ مقرر کیا، لیکن دین توحید اللہ ایک ہے، شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ہے، رسالت آخر تک ایک ہی ہے، آخرت ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ ذرا ان سے پوچھئے۔ یہاں ذرا ہم بھی غور کرتے چلیے، اپنے ان واقعات کے ذریعے ہم اپنے آپ پر بھی ذرا غور کرتے چلے۔ اللہ کہتے ان سے پوچھئے اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم تورات پر تمہارا ایمان ہے تو تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تورات مانتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے، نبیوں کو قتل اس لیے کیا کہ تم تورات کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ انبیاء کا قتل تمہاری کون سی کتاب جائز قرار دیتی ہے؟ یہ تو صریحاً کفر ہے۔ اور لطف کی بات کیا ہے یہ بھی سنیے کہ بعد میں جو آنے والے بنی اسرائیل تھے وہ اپنے آباء و اجداد میں سے جس نے نبیوں کو قتل کیا اس پر فخر کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہم کسی عالم کو، کسی دین کے جانکار کو برا بھلا کہہ دے یا اس کو ستائے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کیسے مانا جائے گا؟ اس کو قبول کیسے کیا جائے گا؟ اور اس پر آج فخر بھی کرے، دیکھو فلانے کو چپ کرا دیا، فلانے کو خاموش کر دیا۔ اللہ کہتے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تو شریعت بتائے گا، وہ تو دین بتائے گا، وہ اپنے جیب سے کوئی بات تو بتائے گا نہیں۔ ہاں، ظاہر ہے کہ اپنے بڑوں کے جرم میں تم بھی شریک ہو۔ اللہ کہتے جو تمہارے بڑوں نے کیا اس پر تم فخر کرتے ہو، اس میں تم شریک ہو۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت یہودی بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے قتل کے بھی در پہ ہوئے تھے۔ اور یہ احادیث میں یہ باتیں ملتی ہے، سیرت میں یہ باتیں ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کی بھی پلاننگ کی تھی۔ اور اس سلسلے میں مدینے کی یہودیوں نے کتنی سازشیں کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم تورات پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ انبیاء کا قتل تورات میں کہاں لکھا ہے؟ تمہارا ایمان کا دعویٰ اللہ کہتے باطل ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو انبیاء کے قتل میں کیوں ملوث ہوتے ہو؟ اللہ فرماتے تمہارا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کہتے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے۔ اللہ کہتے تم نے ایمان لانے کے بجائے تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ تو صریحاً شرک تھا نا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ تمام آسمانی کتابوں کے مطابق بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اللہ کہ تم نے ان کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور کہتے ہم تورات کو مانتے۔
ایسے ہی ہم اگر آج اللہ کی بتائی ہوئی توحید اس کو چھوڑ کر ہم اپنے مطلب کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے جاب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم توحید میں کمزوری دکھا کر کے ادھر ادھر کی شرک کی چیزوں میں شریک ہو جائے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے یہودیوں سے اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم یا تمہارے آباء و اجداد ظلم کرنے والے تھے، تم نے بار بار اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا، تم نے خود کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے شریعت لے کر کے آؤ تاکہ ہم اس پر چلے، پھر جب وہ قانون تمہارے پاس آ گیا تو حیلے بہانے سے اسے ٹال دیا اور کہہ دیا اس پر عمل ممکن نہیں۔ ہمارے سامنے کوئی آ جائے، آج کے دور میں ان حکموں پہ چلنا ممکن نہیں، یہ وہی تو روش ہے جو یہودیوں کی تھی، کوئی نئی روش نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خدا اور خدا کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ڈھالا، ہم نے آپ کو زمانے کے مطابق بدل دیا۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ڈھال دیں۔ ہم نے اس کو قدیم چیز سمجھ لیا، پرانے زمانے کی چیز سمجھ لیا، اور ہم نے اپنے آپ کو، مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا اور خدا کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ پرانا ہے اور ہم جس کو خدا نے پیدا کیا ہے ہم ذرا بہت اونچے اور ماڈرن خیالات کے۔ کیا سوچ رکھتے ہیں ہم تو بہت اونچی چیز ہے، خدا اور خدا کے رسول کا طریقہ اس سے بہت اونچے۔ جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے دنیا بنائی، جس خدا نے پیدا کیا، اس خدا نے ہمیں کہا کہ دیکھو دنیا میں زندگی میں کامیابی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ طریقے ہے، جس نے پیدا کیا اس نے، اور ہم کہتے ہیں یہ پرانے طریقے ہیں۔ اور جب ان کو بدلا ہے تو آج دنیا میں کتنی بد امنی ہے، کتنی بے سکونی ہے، کتنی بے اطمینانی ہے، کتنا فساد ہے، کتنے آپس کے جھگڑے ہیں۔ اور جب ایک ہزاروں سالوں کے بعد جب چند بدوؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شریعت پہنچائی تھی، اور ان بدوؤں نے، ان دیہاتیوں نے جن پر کوئی بادشاہ رولنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جب انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا تو پوری دنیا کو انہوں نے امن اور چین اور سکون اور انصاف کر کے دکھا دیا۔ قدیم زمانے کا یہ یہودیوں کی روش نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں، اسی بات کی طرف آگے اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے پھر بنی اسرائیل سے کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا، کھڑا کرے، پہاڑ اٹھایا، نہیں مان رہے تھے، سروں پہ کھڑا کیا، اور کیا حکم دیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ دیکھو جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو، یعنی اس پر پورا عمل کرو۔ مگر اللہ کہتے تم نے الٹا ہی جواب دیا، قالوا سمعنا وعصینا، یعنی بظاہر تو عمل کا وعدہ کیا کہ اللہ ہم مانتے ہیں، مگر اندر میں کیا کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم چلیں گے نہیں اس پہ۔ زبان سے اقرار تو کرتے لیکن ہم اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ کہ یہی طریقہ ہمارا نہیں ہے؟ زبان سے کیا ہمارے دعوے نہیں ہیں، لیکن کیا اس پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ جو ہمارے مزاج کے حساب سے، ہماری سوچ کے حساب سے، ہمارے معاشرے کے حساب سے موقع مل گیا کرنے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے شریعت کو چھوڑنے کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے۔ کوئی اب تک نافرمانی نہیں کی ہوگی، میں نے اس لیے نہیں کی ہوگی کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ مجھے موقع مل جاتا تو میں وہ بھی نافرمانی کر لیتا۔ اللہ کہتے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ کہتے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھر کر چکی تھی، شرک ان کے کفر کی وجہ سے تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، لہذا ان کا یہ دعویٰ کہ وہ تورات کو مانتے، اللہ کہتے بالکل غلط۔ فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ بہت بری چیز ہے
جس کے لیے تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ گائے کی پوجا بھی کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جو خالص ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی نبیوں کے قتل کا حکم نہیں کر سکتا، نئی بچڑے کی عبادت کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ اللہ کہتے تورات پر تمہارا ایمان نہیں ہے، ورنہ اس قسم کی بری حرکت نہ کرتے تم۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے کہ قرآن پر ایمان ہوتا تو تم یہ نہ کرتے۔ جیسے بنی اسرائیل کے دعوے تھے، شاید ہمارے بھی بدگمانی ہے، شاید ہمارے ہی یہ دعوے ہو۔ اب پہلے آیت گزر چکی اور آگے بھی آئے گی کہ یہود و نصارہ دونوں اس گمان میں مبتلا تھے کہ جنت صرف ان کی ٹھیکیداری ہے، کوئی دوسری قوم جنت میں نہیں جائے گی، صرف ہمیں جائیں گے، جس سے ہمارا ٹھیکیداری کیا ہوتی ہے؟ امت محمدیہ ہے جنت کے ٹھیکیدار۔ ایسے یہودیوں کا کیا دعویٰ تھا؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا عیسائی۔ اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے سنو، ہم کسی کو بھی سمجھا دو محمد رسول اللہ کے امتی ہے، جانا ہی جانا ہے جنت میں۔ سنو اللہ کہتے قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر جنت صرف تمہارے لیے ہے اور تمہارا یہ یقین ہے کہ تم ہی ضرور جنت میں جاؤ گے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک کام کر لو، موت کی تمنا کر لو، تمہاری سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ موت اور جنت کے بیچ میں، جنت اور دنیا کے بیچ میں کیا ہے؟ موت۔ مانگ لو موت، چلے جاؤ جنت میں۔ ظاہر ہے کہ جسے آخرت میں اپنی کامیابی کا یقین ہوگا وہ تو چاہے گا کہ کب موت آئے، کب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے آرام اور راحت سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کے پاس چلا جائے، وہ تو یہی سوچے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ سب ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم جنتی ہے، جنت میں پہنچنے کے لیے جس ذریعے کی موت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں گناہ کیے ہیں، یہاں نافرمانیاں کی ہے، یہاں کرتوتیں کی ہے، ان کے ہاتھوں نے کیا 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 ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اپنی کامیابی پر انہیں یقین ہوتا تو وہ ضرور موت کی تمنا کرتے۔ کیوں؟ 100% یقین ہوتا ٹھیک ہے اللہ موت دے دے سیدھا جنت۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتے اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ یہ ظاہر میں کیا بتاتے اندر میں کیا کرتے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کا چیلنج قبول کرتے اور جھوٹ موٹ بھی کہہ دیتے اور جھوٹ موٹ بھی موت کی تمنا کرتے، سب ہلاک ہو جاتے۔ اور اس لیے انہوں نے ایسا کیا نہیں، ان کو یقین تھا۔ اور یہاں سے قرآن پاک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے نبی ہے، کیونکہ یہودیوں نے قرآن پاک کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ تو موت سے سخت خوف زدہ تھے، وہ موت کی کیسے تمنا کر سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں کا ایک گروہ بھی مباہلے کے لیے آیا تھا، اگر وہ بھی مقابلے میں آ جاتا، مباہلہ کر بیٹھتا، تو وہ خود بھی اور ان کے گھر بار بھی سب ہلاک ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کرے گی، بلکہ لمبی عمر کے خواہش مند ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ہم کہتے ہیں موت جیتا رہو جیتا رہو، موت کے نام سے ہی اللہ کہتے ہیں البتہ آپ انہیں زندگی پر لوگوں سے زیادہ لالچی پائیں گے، زندگی کی لالچ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ لالچی پائیں گے جو مشرک ہے۔ جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو آخرت کو نہیں مانتا، اب اس کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ زندگی کی لالچ کرے تو واضح ہے۔ مگر یہ یہودی آخرت کو مانتے ہوئے بھی دنیاوی زندگی کی خواہش کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ صحابہ کے حالات ہمارے سامنے،
صحابہ تو موت کو ہمیشہ کی راحتوں کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور ہر وقت موت کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس پل کو پار کر کے جنت کی وادیوں میں پہنچ جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت میں تھے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو کہتے تھے کہ ضرورت اور حاجت کے وقت آنے والی چیز موت آ گئی۔ لا افلح اليوم من ندم، کہ جو موت سے نادم ہوگا اسے کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، وہ کیا سمجھتا ہے دنیا کی زندگی ختم، اللہ سے قریب۔ یہی تو اللہ اور اس کے درمیان ایک ہی تو فاصلہ ہے۔ ایمان والے موت سے محبت کرتے کہ یہ اللہ سے نزدیکی کے ذریعہ ہے اور اس کے بغیر اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام سا کپڑا پہنے ہوئے تھے اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت حسن نے کہا کہ ابا جان، یہ لباس جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ جنگی لباس تو نہیں ہے؟ فرمانے لگے بیٹے، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں، ہمیں تو شہادت کی تمنا ہے، موت ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمار بھی ایسا کہتے تھے کہ غدر نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، کہ کل یقیناً ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملنے والے ہیں، ہمیں موت کا ڈر نہیں۔ اور آج ہمارے ایمان کی جو کمزوریاں ہے نا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے موت کا ڈر۔ ایک جان اللہ نے دی ہے، وہ اللہ جب تک نہیں چاہے گا جب تک کوئی جان نہیں لے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی، اور اللہ نے لکھا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ظاہری طور پر موت بڑی خوفناک چیز ہے، مگر ایمان والا اپنے ایمان اور اپنے عقل سے سمجھتا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، کمپلسری ہے۔ ہاں، ڈر والی چیز ہی نہیں ہے، مرنا ہی مرنا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کی مجھے وہ سن کے بڑا رشک آ رہا تھا کہ کیا تربیت تھی۔ ان کی اہلیہ اچانک بیمار ہوئی اور اچانک آخری وقت آیا اور وہ ایک دم سے ڈرنے لگی۔ انہوں نے سرہانے بیٹھ کر کے اپنی اہلیہ سے ایک بات کہی کہ کیا خدا سے ملنے کا شوق نہیں ہے؟ آخری وقت کیا خدا سے ملنے کا شوق نہیں ہے؟ اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں ہے؟ کہا ہاں مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ کہا میرے وہ دو لفظ ان کے سکون کا ذریعہ بن گئے۔ کیا ڈر، مرنا ہے اور کس کے سامنے جانا ہے؟ خدا کے سامنے۔ جب انسان کو اللہ کی یا ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں حاصل ہوگی تو اسے معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی کتنی حقیر چیز ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، اگر دنیا میں کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اس سے دل برداشتہ ہو کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ اب تو اٹھا لے تو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صرف تکلیف کی وجہ سے موت نہ مانگے، بلکہ یوں دعا کرے کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اللہ موت دے دے۔ یہ دعا کرے، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اللہ زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اللہ موت دے دے۔ ہاں، فرمایا یود احدہم، اب آگے چلیے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ موت پہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، وہ زندگی کے بہت لالچی ہے، اور وہ تو یہاں تک ہے، اللہ کہتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ جیسے ہمارے موت آنے والے کی آتی، میری تو نہیں آئے گی کبھی، میں تو 1000 سال جیوں گا۔ فرمایا اگر یہ ان کی خواہش پوری بھی ہو جائے، انہیں 1000 سالہ زندگی مل بھی جائے، اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود یہ خدا کی قدرت کو سمجھیے، وما هو بمزحزحہ
من العذاب ان يعمر، کہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ وہ بالآخر اللہ کی گرفت میں آئیں گے، اور دنیا کے بڑے بڑے فرعون اور قارون اور حامان آئے، کوئی نہیں بچے گا۔ ضدی عنادی کوئی بھی ہو پکڑ میں آئیں گے، کفر میں مبتلا ہو آئیں گے۔ تو انہوں نے قباحتیں، انہوں نے شرور، انہوں نے نافرمانیاں اکٹھے کر رکھی ہے، اپنی روحانیت تباہ کر رکھی ہے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی نگاہ میں۔ دنیا میں ہم کس کو کیا بتا رہے ہیں، کس کو میں نے اپنے کرتا اور پائجامہ اور داڑھی اور ٹوپی سے لوگوں کو خوش فہمی میں پیدا کر رکھا ہے، لیکن وہ اللہ تو میرے عقیدے کو، میرے اعمال کو، میری تنہائیوں کو، میرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو وہ اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ کے یہاں فیصلے ویسے ہونے۔ میں دنیا میں کیا دکھاوا کر رہا ہوں، کتنا خوبصورت یہاں بیان کر رہا ہوں، اور کتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہوں، اور کتنے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور ویسے فیصلے اللہ کے یہاں ہونے والے، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے 96 تک تھی، اور اس میں ایک تو سبق پہلا ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ جو تم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے اس پر عمل کرو، اس کا انکار مت کرو۔ اور دین کے جو جانکار ہے، علماء ہے، رہنما ہے، ان کے خلاف پلاننگ اور سازشیں مت کرو۔ جیسے بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا، تمہارے پاس دلائل آ جائے تو پھر اس دلائل پر توحید پر جمو، شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، ورنہ وہ اللہ کسی کو چھوڑتا نہیں، جب پکڑنے پر آتا ہے، جب تک ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے اس میں بچڑے کی عبادت کا ذکر فرما کر اللہ نے یہاں شرک اور کفر کی نفرت کا بھی ذکر کیا ہے، کہ صرف کہنے سے کچھ نہیں چلے گا، اللہ کہہ لیا، اللہ سن لیا، اللہ میں کروں گا، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور پھر اپنی آخرت کو بھی یاد رکھو، ایک دن مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ہاں، اپنے دعووں سے کچھ نہیں چلے گا۔ دعویٰ کرنے والے جس دن موت کے چنگل میں آئیں گے، وہ سارے دعوے کے دھرے رہ جائیں گے، کتنے سال کی عمر ہو، کتنی کامیابیاں ملی ہو دنیا کے حساب سے، آخرت میں اللہ کے یہاں جو فیصلے ہونے ہیں، وہ اللہ نے جو چیزیں اتاری ہے، جو سمجھائی ہے، جو اللہ نے دنیا میں ہمیں نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کے مطابق اللہ کے یہاں فیصلے ہونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم